باب نمبر 60 صدقہ کی فضیلت کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسب حلال سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح بڑھاتا جس طرح کوئی شخص اپنے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس کی تصدیق قرآن مجید میں بھی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات قبول کرتا ہے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص خدا کے واسطے تواضع کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ صدقہ مال کو نہیں گھٹاتا، اور جو شخص صدقہ دینے کے واسطے ہاتھ دراز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو سائل کے ہاتھ پر جانے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے، اور جو شخص بغیر ضرورت و حاجت کے سوال کرتا ہے اللہ اس کے واسطے ذلت و خواری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کے لیے اس کے مال میں سے صرف 3 چیزیں ہیں: جو کھا لیا فنا کر دیا، جو کچھ پہن لیا بوسیدہ کر دیا، جو دے لیا اور جمع کر لیا، اس کے سوا سب کچھ لوگوں کے واسطے چھوڑنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ بغیر کسی ترجمان کے کلام کرے گا، پس ہر ایک شخص اپنے دائیں اور بائیں اور سامنے وہی دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا۔ پس اللہ سے ڈرو اور آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے دانے سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ عنہ بن اجرا سے کہا، اے کعب، حرام سے پلا ہوا گوشت و خون جنت میں داخل نہ ہوگا، وہ دوزخ کے لائق ہوں گے۔ اے کعب بن اجرا، لوگ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کی خلاصی میں کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اپنے نفس کو ہلاک کرتے ہیں۔ اے کعب، نماز قرب حق کا ذریعہ ہے، روزہ دوزخ کے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے جس طرح برف پتھر پر سے پھسل جاتی ہے، یا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ خدا کے غضب کو سرد کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ سے بری موت کے 70 باب بند کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنے والے اپنے صدقہ کے سائے میں رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ مفلس و نادار پر خرچ کرنا اور سب سے پہلے اپنے عیال کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 1 درہم 100 درہم سے بڑھ جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا کہ ایک شخص کے پاس بے حساب و بے شمار مال ہے اور ایک کے پاس صرف 2 درہم ہیں، اگر پہلا شخص اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم خرچ کر دے اور دوسرا 2 میں سے 1 درہم صدقہ کر دے تو اس کا 1 درہم دوسرے کے 1,00,000 درہم سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوالی کو رد نہ کر اگرچہ بکری کا ایک پائچہ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف 7 آدمی خدا کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے صدقہ کو یہاں تک پوشیدہ رکھا ہوگا کہ بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کو نہ جانتا ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال پسندیدہ آفات و مصائب سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ صدقہ خدا کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے اور صلہ رحمی عمر کو بڑھاتی ہے اور ہر ایک نیکی صدقہ ہے۔ دنیا میں نیکی کرنے والے ہی آخرت میں نیکوکار ہوں گے اور دنیا میں بد کام کرنے والے ہی آخرت میں بدکار ہوں گے، اور امر معروف کرنے والے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ صدقہ کا اجر کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ کئی گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ پھر یہ آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض حسنا یعنی صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ دینا اور فقیروں کو دینا۔ پھر یہ آیت پڑھی، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، اگر تم صدقات کو ظاہر طور پر دو گے تو بھی اچھا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دو اور فقیروں کو دو تو بہت اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک اس کا کوئی دھاگا یا لڑی اس پر رہتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلم کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہناتا ہے، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلاتا ہے، اور جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب پلاتا ہے۔ مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہی ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ کہا، اس رشتہ دار کو دینا جو تمہارے ساتھ پوشیدہ دشمنی کرتا ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی حاجت مند کو اپنی شیردار اونٹنی شیر پینے کے واسطے دے دے اور پھر واپس بھی کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے غلام آزاد کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ ہر ایک قرض بھی صدقہ ہے، یعنی قرض دینے والے کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص تنگ دست کے ساتھ آسانی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا فعل اسلام کا بہت اچھا ہے؟ فرمایا کہ کھانا کھلانا اور ہر ایک واقف و ناواقف کو سلام کرنا۔ کسی نے دریافت کیا کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتلا دیں۔ فرمایا کہ ہر ایک چیز پانی سے پیدا کی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیں کہ اگر میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا کہ کھانا کھلا، سلام پھیلا، صلہ رحمی کر اور رات کو نماز پڑھ جبکہ سب لوگ سوئے ہوں، تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائے گا۔ نیز فرمایا کہ خدا کی عبادت کرو اور مستحقوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کا افشا کرو، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ نیز فرمایا کہ مسکین مسلمان بھائی کو کھانا کھلانا خدا کی رحمت کا باعث ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے مسکین بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور پانی سے سیراب کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے 7 خندقوں کی مسافت کے برابر دور رکھتا ہے، اور ہر ایک خندق کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔
حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ وہ کہے گا، میں تیری کس طرح عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلانا بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہ کی تھی؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں تجھ کو کھانا کھلاتا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، یا الہی، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ کہے گا، میرے فلانے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ میرے ہی پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے نہ پلایا۔ وہ کہے گا، یا رب، میں تجھے کس طرح پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ کہے گا کہ میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو نہیں پلایا تھا، اگر تو اس کو پلاتا تو اس کو میرے ہی پاس پاتا۔